الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علموا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل نبيكم وتلاوة القرآن صدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دروشی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبہ ذی وقار علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض صاحب زیدہ مجدور، حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم صاحب زیدہ مجدور، حضرت علامہ مولانا قاری محمدین صاحب زیدہ مجدور، آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل جو کہ آپ کی اس جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں کی تربیت اور بچوں کی تربیت کی اچھائی پر ان کو اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے اور ہر گھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی بنیادوں پر ان کی تربیت کریں اور ان کو معاشرے کا ایک اچھا شہری بنائیں تاکہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری اولاد ہماری نیک نامی کا باعث بھی ہو اور ہماری کامیابی کا باعث بھی ہو۔ تو بچوں کی تربیت یہ ماں باپ کا بنیادی فرض ہے اور ماں باپ کا ایک بنیادی ان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اس حوالے سے سستی کرتے ہیں جبکہ ہمارے اسلاف اس حوالے سے بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے اور بہت جد و جہد کیا کرتے تھے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتی ہے، اس کو کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو۔ بچہ کہتا ہے امی نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ اب ماں کو بچے کی نفسیات کا بھی پتہ ہے، یہ ہر ماں کو ہر باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کا مزاج کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے۔ تو ماں کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کا مزاج کیا ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر عطا فرمائے گا۔ وہ کہتا ہے یہ تو کام ہی بڑا اچھا ہے۔ اب باقاعدہ ماں اس کو وضو کرواتی ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کرتی ہے اور اہتمام سے شکر کی ایک پڑیا اس کے مصلی کے نیچے رکھتی ہے۔ بچہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتا ہے شکر کی پڑیا اٹھاتا ہے، کھا لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور اگلی نماز کی تیاری شروع کر دیتا ہے کہ جب پھر نماز پڑھوں گا تو دوبارہ شکر ملے گی۔ اس طریقہ سے ماں بچے کو نمازی بنا رہی ہے، وضو بھی کرواتی ہے، خود مصلی بچھاتی ہے، شکر بھی رکھتی ہے، باقی گھر کے کام کاج اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ کام ایک کام پہ وہ اتنی محنت کر رہی ہے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ اب ایک دن ایسا بھی آیا کہ بچے کو مصلی پہ تو ماں نے کھڑا کر دیا لیکن گھر میں شکر نہیں تھی۔ اب ماں پریشان ہو کے بیٹھ گئی، ادھر بچے نے سر سجدے میں رکھا، ادھر ماں نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی مالک میں نے تیری چوکھٹ پہ چکانے کے لیے اس کو شکر کا لالچ دیا تھا، آج میری لاج رکھ لینا، اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ میرا یہ اندر کا پول جو ہے وہ کھل جائے تو اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔
دل سے اٹھی ہوئی آواز اللہ کی عرش تک پہنچی۔ اب یہ بچہ پہلے جب مصلی اٹھاتا تھا تو شکر کی ایک پڑیا ملتی تھی، آج جب اس نے مصلی اٹھایا نیچے شکر ہی شکر موجود تھی۔ اب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس بچے کی ٹون کیا ہے؟ یہ کہتا اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال فرید۔ 22 خاندانوں کو داخل اسلام کرنے والا شیخ الاسلام والمسلمین، اسلام کا اتنا بڑا صوفی، اگر مسجد میں جھاڑو دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے تو یہ صرف اس کا اپنا ہی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت کا کمال ہے کہ جب ماں اتنا اہتمام کر رہی ہے تو پھر بچہ کیا بنتا ہے، وہ کتنا بڑا اسلام کا شہباز بنتا ہے، اور کس طریقے سے اس کو نماز سے پیار ہے اور نماز سے اس کو محبت ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو تربیت میں بنیادی طور پہ دینا پڑتی ہیں، پھر اس کے اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت دین کی بنیادوں پہ کرو۔ ایک بڑا پر نور فرمان آقا کریم کا میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ حضور فرمایا کہ جب بچہ شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو 3 چیزوں کی تعلیم دینا والدین کی ذمہ داری ہے۔ پہلی چیز فرمایا جب بچہ شعور کی منزل میں قدم رکھے تو اس کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑ دو۔ یہ وہ ایک جوہر ہے اور یہ ایک تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہر باپ کی یہ آرزو ہے کہ میری اولاد کے لیے اچھی گھر میں سہولیات ہوں، مکان اچھا ہو، ان کا لباس اچھا ہو، جس سکول میں پڑھیں وہ اچھا معیاری سکول ہو، جس مدرسے کے اندر وہ تعلیم حاصل کریں وہ معیاری مدرسہ ہونا چاہیے۔ یہ ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اچھی رہائش، اچھا لباس اور گھر کے اندر اچھی سہولیات میں سب سے اہم جو تحفہ آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے سینوں میں عشق رسول کو پیدا کریں، حضور کی محبت کا جوہر ان کے سینوں میں پیدا کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور ماں باپ کا بہترین تحفہ ہے جو وہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سینے میں دل ہے، اور جب دل ہے تو اس کی یہ آرزو ہے کہ میرا کوئی دلدار ہونا چاہیے، میرا کوئی ایسا میری آرزوؤں کا مرکز ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ میرا دل لگا رہے۔ ہر دل وہ کسی نہ کسی کی آرزو کرتا ہے، ہر دل کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، چونکہ انسان انس سے نکلا ہے۔ انس کا معنی ہی محبت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اور کسی سے پیار نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اور اس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی کے لیے دھڑکے ہی نہ۔ اس لیے جو ہے وہ ہر دل کسی کے لیے دھڑکتا ہے، کسی کے لیے وہ اپنی آرزو رکھتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، لیکن جب پیار کرتے ہیں بس اوقات پچھتاتے ہیں کہ یار یہ محبت کی تھی اس وجہ سے ہلاک ہو گئے، یہ محبت کی تھی جس وجہ سے آج کسی کام کے بھی نہیں رہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کام کے۔ عشق نکمہ بھی کرتا ہے، محبتیں ہلاک بھی کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، جس محبت کا تقاضا ہم سے آمنہ کے لال نے کیا ہے، جس محبت کا تقاضا آقا کریم علیہ السلام نے ہم سے کیا ہے، یہ محبت نکمہ نہیں بناتی، یہ محبت انسان کو برباد نہیں کرتی، بلکہ یہ محبت انسان کو کامیابی کے گر سکھاتی ہے، یہ محبت انسان کو معاشرے کا خوبصورت فرد بناتی ہے، یہ محبت انسان کو بہادر بناتی ہے، یہ محبت انسان کو منزل آشنا کرتی ہے، یہ محبت انسان کو جو ہے وہ اوج ثریا تک پہنچاتی ہے، یہ پستیوں سے اونچائیوں کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ ہاں یہ محبت انسان کو سنگلاخ چٹانیں کاٹ کر کے اپنے مقصود تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو دلیر بناتی ہے، یہ وہ محبت ہے
جو یہی وہ محبت تھی اور یہی وہ پیار تھا جس نے حضرت بلال حبشی کو فرش سے اٹھایا عرش تک پہنچا دیا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اپنے نبی کی محبت کا ذرہ مانگ لو۔ تو یہ محبت اگر تمہیں نصیب ہو گئی تو پھر جو ہے وہ تمہیں زندگی کا جمال نصیب ہوگا اور زندگی کا کمال نصیب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار آئے گا۔ اس لیے حضور نے ہم سے اس کا تقاضا کیا کہ میرا کوئی بھی غلام جب وہ شعور کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو اس کو میری محبت سکھاؤ۔ اب یہ سوال ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سا شعور کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو اس کو تو محبت کے لفظ کا معنی ہی نہیں آتا ہوتا، اس کے سینے میں ہم حضور کا پیار کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو علماء نے پھر اس پہ کئی ہمیں جو ہے وہ راستے اور کئی ذرائع بیان کیے۔ ان میں سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ بچہ جب لب کھولے اس کے لبوں پہ درود جاری کیا جائے۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے حضور کا پیار پیدا ہوتا ہے، بلکہ درود کے ذریعے بچے کی جو اندر کی خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو نکھار ملتا ہے، اور بچے کے لب و لہجے کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ آج لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ بچے بڑے ضدی ہیں، کوئی دم کر دیں، یہ گالیاں بولتے ہیں، ان کے لب و لہجے بڑے ترش ہو گئے ہیں۔ تو بھائی تویز بڑا آسان ہے اور علاج بڑا سہل ہے کہ ان کے لبوں پہ درود جاری کریں۔ حضور کی ذات پہ بچے جب درود پڑھیں گے، ایک تو اندر کی صلاحیتیں ان کو نکھار ملے گا، لب و لہجہ میٹھا ہو جائے گا، اور بچے گالیوں سے بچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے پاکیزہ سوچوں کے حامل ہوں گے جب حضور کی ذات پہ درود پڑھیں گے۔ پھر ان کو ایک ایسا باطنی نور نصیب ہوگا جس کی وجہ سے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے اور ان کے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کے لہجے میں بڑا شہد ہے کہ جو بندہ آپ کا شعر پڑھتا ہے مجمع اشش کر اٹھتا ہے، سمجھ نہ بھی آئے تو شعر کے اندر ایک لطف، ایک شہد نظر آتا ہے، یہ کہاں سے حاصل کیا؟ تو اقبال نے 2 لفظی جواب دیا، فرمانے لگے کہ میں نے یہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے گن کر 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے آقا کی ذات پہ درود پڑھا ہے، کمال میرا نہیں ہے، درود والے نبی کے درود کا کمال ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو اس پہ ایک حدیث پاک بھی سماعت کر لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کنت لہو شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، فرمایا ایک تو کل قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور دوسرا اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے لگا تو میں اس کی شفاعت کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسا منظر ہوگا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے، خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اس کے لیے پھر حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہوگا۔ ایک کم از کم ہم اگر اتنا ہی کر لیں کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک گھر میں کوئی اچھا کھانا بنا لیں، بچوں کو کہیں آج آپ کی دعوت ہے۔ آج کل یہ یہ چٹپٹی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، چلو کوئی پیزے کا اہتمام کر لیں، یا کوئی جو بھی بچے پسند کرتے ہیں تو وہ کھانا بنا لیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیحیں دے دیں، 2-2 3-3 مرتبہ 2-2 3-3 تسبیحیں حضور کی ذات پہ درود پڑھیں، اور پھر ان کو کھانا پیش کیا جائے اور بچوں کو بتایا جائے کہ اللہ نے کھانا بھی اپنے محبوب کے صدقے سے دیا ہے، بلکہ یہ وجود بھی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو سانس بھی آ رہی ہے تو محمد عربی کے جوڑوں کی خیرات آ رہی ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو مجھے سانس بھی نہ آتی۔ امام اہل سنت نے بھی یہی کہا، فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فرماتے ہیں جیسے یہ جسم جو ہے اس کے اندر جان ہے تو ہاتھ کام کر رہے ہیں، جان ہے تو پاؤں کام کر رہے ہیں، 8 فٹ کا کڑیل جوان ہو اگر اندر روح نہ ہو تو کوئی چیز بھی کام نہیں کر سکے گی۔ یہ سارا کام روح کا ہے، روح کی وجہ سے یہ جسم زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس جسم کی روح ہے تو ظاہر ہے پوری کائنات کی بھی تو کوئی روح ہوگی نا، پوری دنیا کی اور عالم ارضی کی اور بلکہ پوری کائنات کی بھی تو کوئی روح ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کی روح پوچھتے ہو تو وہ آمنہ کے لال محمد عربی کی ذات ہے، وہ روح ہے تو کائنات ہے، اگر محبوب نہ ہو تو کائنات تھم جائے۔ معراج کی شب جب حضور عرش پہ تشریف لے گئے تو پوری کائنات جہاں کھڑی تھی وہی روک دی گئی، اور جب روح واپس تشریف لائی تو کہتے ہیں نا جی کہ کنڈی ہل رہی تھی، پانی گرم تھا اور بستر، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا۔ بھئی اتنا لمبا سفر کیا، بستر پھر بھی گرم ہے جہاں سے اٹھ کے گئے تھے، کنڈی ہل رہی ہے جس دروازے سے گزر کے گئے، وجہ کیا ہے؟ جب روح دنیا سے نکلی تو دنیا وہیں کی وہیں کھڑی ہو گئی، کنڈی وہیں ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، ہر چیز وہیں پہ رک گئی، اور جب روح عرشوں سے پلٹ کے واپس آئی تو دنیا وہیں سے اس کا آغاز ہو گیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو بچوں کو بتایا جائے یہ سب کچھ اس محبوب کے صدقے ہے جس پہ درود پڑھ رہے ہو، تو جب لبوں پہ درود جاری ہوگا لہجہ میٹھا ہو جائے گا اور درود والے محبوب کا پیار سینوں میں اتر جائے گا۔ دوسری چیز جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے سینوں میں حضور کا پیار پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کے لبوں پہ نعت جاری کی جائے۔ بچہ جب گھر سے مسجد میں آئے تو پڑھتا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ بچہ جب مسجد سے گھر جائے تو پڑھتا جائے مکھ چاند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد پریاں۔ بچہ جب گھر سے سکول جائے تو پڑھتا جائے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب اس انداز سے اس کے سینے میں حضور کی نعت ہوگی تو انشاءاللہ پھر نعت والے محبوب کا پیار بھی اس کے سینے میں اتر جائے گا۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جب سے یہ نعت آرٹسٹ بن گئی، ایک فن بن گئی، اہل سنت کا بہت سارا سرمایہ نعت خانوں کے اوپر خرچ ہونے لگ گیا۔ نعت خانوں نے تو کوٹھیاں بھی بنا لی، بنگلے بھی بنا لیے، پیٹرول پمپ بھی لگا لیے، کارخانے بھی لگا لیے، بڑا سرمایہ ہمارا نعت خوانی پہ لگ گیا۔ لیکن نعت خوانی کا یہ مقصد نہیں تھا، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کی محبت۔ وہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب نعت خواں نعت پڑھتا تھا تو اس کی اپنی آنکھیں بھی جب وہ چل رہی ہوتی تھی اور سامعین بھی آنسو بہا رہے ہوتے تھے۔ اب تو وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا نا، اب تو جیسے جیسے نوٹوں کی برسات ہوتی ہے تو نعت خوان کا عشق بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے ہی نوٹ کم ہوتے ہیں تو اس کا عشق بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو نعت کو اس جانب نہ لے جایا جائے، بلکہ نعت صرف اور صرف یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کا ایک ٹول ہے، اس کے لیے ہی نعت پڑھی جائے اور یہی مقصد ہونا چاہیے۔ باقی محبت میں کوئی نذرانہ دے دے تو یہ الگ بات ہے، محبت سے نذرانہ دینا تو یہ تو آقا کریم اسلام نے امام بصیری کو بھی چادر عطا فرمائی، یہ تو حضرت
عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے اپنی چادر رحمت عطا فرمائی جب ان سے نعت سنا. تو یہ الگ بات ہے، کو محبت سے دے دے، لیکن پڑھنے والے کی آرزو یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز جس کے ذریعے ہم رسول اللہ کا پیار بچوں کے دل میں پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کے سامنے حضور کے حسن کو پیش کیا جائے. چونکہ انسان طبی طور پہ حسن پسند ہے. آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رات کے وقت وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے. والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے اوپر. بس اوقات اس کے اوپر آنکھوں کے ہاتھ بھی لگائے جائے تو پھر بھی وہ جو ہے وہ آنکھیں ادھر ادھر نہیں کرتا، اوپر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ چاند کی چاندنی دیکھ رہا ہوتا ہے. چونکہ چاندنی میں بھی تو ایک حسن ہے، ایک جمال ہے. تو یہ بات طے ہے کہ انسان حسن پسند ہے. جہاں حسن ہوگا انسان لڑک جائے گا. لب و رخسار میں ہو تو اچھے لگتے ہیں، جھیل جیسی آنکھوں میں حسن ہو تو اچھا لگتا ہے، چمکتی پیشانی ہو تو بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے. حسن چلتے ہوئے پانیوں کے اندر اور مہکتے ہوئے پھولوں اور پھولوں کی جو میناکاری ہے اس کے اندر جب حسن ہوتا ہے تو بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اور بچے کی مسکراہٹ میں، کوئل کی آواز میں اور لہلہاتے کھیتوں میں یہ جو ایک حسن ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں. جب یہ بات طے ہے کہ انسان حسن پسند ہے اور جہاں حسن دیکھتا ہے وہاں مائل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے اس ذات کا حسن رکھو نا جہاں پوری کائنات کا حسن پانی بھرتا ہے، بلکہ پوری کائنات کو حسن کی خیرات ہی حسن محمد کے صدقے ملی ہے. اس لیے جب بچے کے سامنے حضور کا حسن پیش کیا جائے تو اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اس پہ صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضور کے حسن کو بیان کیا ایک دیہاتی عورت نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں حضور کو بھوک لگ گئی. ایک کٹیا، ایک کچا سا مکان نظر آیا تو دستک دی، ایسے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی خاتون اس نے دروازہ کھولا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہو تو ہمیں دے دو اور ہم اس کی قیمت تمہیں دے دیں گے. تو اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاتون ہوں اور عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، وہ بڑی محبت سے مہمان نوازی کرتے ہیں. کوئی بھی مہمان آ جائے تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. آپ جیسا مہمان تو کسی کے گھر میں آ جائے تو پھر تو دل سے اس کی مہمان نوازی کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میری بدقسمتی کہ آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، اگر ہوتی تو میں پیسے نہ لیتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے گھر کی ایک نکر پہ کھڑی ایک مڑیل سی بکری پہ پڑ گئی. حضور فرمایا خاتون اگر تو اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ نہ دو لیں. تو اس نے کہا یہ اتنی کمزور ہے، چل کے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، اس نے دودھ کیا دینا ہے. تو آقا کریم فرمایا خاتون دودھ اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ دونا ہمارا کام. اس نے ہنس کے کہا کہ اگر آپ دودھ دو لیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. آقا کریم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ جائیے بکری لے. وہ گئے بکری لے کے آئے تو آقا کریم اسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ نکالا. اللہ فرماتا ہے جل شانہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب بظاہر دیکھنے میں تیرا ہے، حقیقت میں تو مجھ رب ذوالجلال کا ہے. یہ وہ دست رحمت ہے، یہ وہ دست کرم ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام